اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ماننا عبادت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا نماز کا تو نماز پڑھنا عبادت ہے. تو عبادت میں اصل کیا ہے؟ اطاعت، کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. اب جیسے نماز ہے نا، تو نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورکعوا، جھک جاؤ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسجدوا، سجدہ کرو، ہم سجدہ کرتے ہیں. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ 5 وقت کی جو پریکٹس ہوتی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، رکوع کرو، جھک جاؤ، اٹھ جاؤ، پھر بیٹھو، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے نا. جیسے کہا گیا ویسے ہی کرنا ہے، اور اسی کا نام پھر عبادت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ عبادت کے اسباب جمع کرنا بھی عبادت ہے. اب مثلا نماز ایک عبادت ہے نا، لیکن اس نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ وہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں. سب سے پہلے اذان. اذان سن کے آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. جواب دے کر آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. اچھا، اذان کے بعد کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ نے وضو کیا. وضو کا فائدہ معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہر قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتا ہے. یہ یقین ہو تو وضو مشکل ہی نہ لگے. بھاگ بھاگ کے سخت سردی میں بھی وضو کریں کہ وہ جو پچھلی نماز سے لے کے اب تک جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں ذرا جلدی سے دھو آؤں ان کو. آخری قطرے سے آخری گناہ نکل جاتا. ڈیٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اب یہ آپ کیا کریں؟ نماز کے اسباب ہیں، یہ تیاری ہے، تیاری کر رہے ہیں آپ. اچھا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ مصلی کی طرف جاتے ہیں. اور مرد حضرات کدھر جاتے ہیں؟ مسجد. اب مسجد جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہر قدم پر کیا ہے؟ نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. یہ سارے کیا اسباب ہیں؟ کدھر لے جا رہے ہیں؟ جماعت پر نماز پڑھنے. مسجد میں داخل ہوئے، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا. آپ بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں یہ سارا وقت کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ نماز. یعنی کہ آپ اتنی دیر ایک طرح سے نماز جیسا ثواب پا رہے ہیں. آپ نماز کی حالت میں، یعنی وہ فارمل نماز نہیں، لیکن جیسے نماز میں آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں اس انتظار میں بھی مل رہا ہے. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ سارا پروٹوکول جب فالو کرتے ہیں نا آپ، پھر آپ اللہ اکبر جب کرتے ہیں، اب آپ نماز میں داخل ہوئے ہیں اصل عبادت میں. اب یہ نماز اور ایک بے دلی سے اٹھ کے 4 چھینٹے مار کے پڑھی ہوئی نماز ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. کتنا فرق ہے. یہ ہے وہ نماز جو آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکے گی، کیونکہ آپ تیاری کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. آپ شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب شیطان کے وسوسے کم آئیں گے. یہ نہیں کہتے کہ نہیں آئیں گے، وہ آئے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے اللہ دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بندے کو مل جاتا ہے. اور وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، بندے نے جو مانگا اس کو دیا. اب آپ جو بھی اس وقت آپ کی حاجت ضرورت ہوتی ہے، جس چیز میں بھی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، آپ مانگیں. یعنی ہم مشکلات کے حل کے لیے پتہ نہیں کن مزاروں پہ چل پڑتے ہیں اور کیا کیا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. کبھی کسی سے کہتے ہیں، کبھی کہیں کہانی سناتے ہیں. نماز ہی ٹھیک کر لینا، اور نماز میں ہی اللہ سے ہم کلام ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے سلام سے پہلے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے. پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اذان کے بعد ہوتی ہے نا، ایسے فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہو رہی ہوتی. تو اس وقت کو ہم کیش نہیں کرتے. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جلدی سے کچھ مانگوں. ہمارے ذہن میں تو چل رہا ہوتا ہے کوئی کھانا نہیں پکا ابھی، فلاں کام ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام سوچ لیتے ہیں، اور اصل جو ملنے والا ہے وہ لیتے نہیں ہیں، اور پریشانیوں میں اٹھ کے پھر پریشانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ ہماری نماز درست نہیں، اسی وجہ سے ہماری نماز سے ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہا جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے ملے گا. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے. یہ کب ملا تھا یہ تحفہ؟ یہ آسمان سے لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحفہ لائے تھے اپنی امت کے لیے. اور ہم تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں، اور اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں. تو پھر نو ونڈر کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اور ہم ذہنی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نماز صحیح ہو اور پھر آپ اور مسائل میں گھر جائیں. ٹھیک ہے جلغار ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی پریشانی باقی ہے تو پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آ جاؤ پھر نماز، اور پھر پڑھو نفل، پڑھو تہجد. مدد ادھر سے ہی ملے گی، در تو وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جگہ وہی ہے، ادھر سے ہی مسئلے حل ہونے ہیں، اسی نے سب کچھ کرنا ہے. لیکن ہم کدھر چل پڑتے ہیں؟ سب کی طرف چل پڑتے ہیں سوائے اللہ کے. پھر تیسری بات یہ کہ جس علم اور جس فن کو، اسکل کو سیکھنے کی ضرورت پڑے، وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس سے میں اپنے دین کی خدمت کروں گا، وہ بھی عبادت ہے. کسی بھی علم، کسی بھی اسکل، آپ پیورلی کوئی دنیا کی کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہے ہیں،
آپ روبوٹ بنانا سیکھ رہے ہیں، آپ راکٹ سائنس سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی، لیکن اگر نیت آپ کی اچھی ہے کہ میں اس سے دین کا دفاع کروں گا تو پھر سب عبادت میں شمار ہو جائے گا. تو نیت بہت امپورٹنٹ ہے. نیت سے ایک جیسی نماز سنت اور فرض بن جاتی ہے.